السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم آپ کے سامنے مصنف کتب کثیرہ ناشر رضویات حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ بریلوی مدظل العالی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، ناپسند آئے تو ڈس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ علامہ تطہیر احمد صاحب مدظل العالی کی ولادت بریلی شریف سے جانب شمال 27 کلومیٹر کی مسافت پر قصبہ دھنرا ضلع بریلی شریف میں 8 رمضان المبارک 1378 ہجری مطابق 1958 عیسوی بروز جمعۃ المبارکہ فی پٹیل انٹر کالج دھنرا سے ہائی اسکول کرنے کے بعد مدرسہ خلیل العلوم سنبل، جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے درس نظامی کی تکمیل کی اور 1979 میں عرس حافظ ملت کے حسین موقع پر دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے قابل فخر فرزند سراج الفقہاء علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظل العالی کی دستار بندی بھی آپ کے ساتھ ہوئی تھی۔ منظر اسلام میں تعلیم کے دوران آپ نے پرائیویٹ انٹر بھی پاس کیا۔ ایک بات اور کہ علامہ مفتی نظام الدین مدظل العالی کا تعارف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل پر ہے، ہم اس کی لنک آپ کو کمنٹ باکس میں دے دیں گے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دیں گے، آپ لازمی طور پر دیکھیں۔ علامہ تطہیر احمد مدظل العالی نے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی، مفسر قرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی، ماہر معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مناظر حسین صاحب سنبھلی، صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب قبلہ علیہ رحمہ، استاذ الاساتذہ علامہ سید عارف صاحب نان پاروی دامت برکاتہم العالیہ سے حاصل کی۔ 1975 میں شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت رضوان اور صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان اور ساتھی رفیق ملت حضور سید نجیب حیدر نوری معرفی سے اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔ آپ نے دارالعلوم غوثیہ، قصبہ نیوریہ، حسین پور ضلع پیلی بھیت، الجامعۃ القادریہ رچا ریلوے اسٹیشن بریلی شریف، جامعہ نوریہ باقر گنج بریلی شریف، الجامعۃ الاحمدیۃ السنیہ قنوج۔ آپ نے ان اداروں میں تقریباً 15 سال تک تدریسی اور تعلیمی خدمات بھی انجام دی۔ آپ کی تصنیف و تالیفات کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، جس میں سے کچھ مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: حدیثوں کی روشنی، غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، درمیانی امت، آؤ دین پر چلیں، ذکر خدا اور امام احمد رضا، امام اور مقتدی، تقلید شخصی ضروری ہے، تصوف، قرآن و حدیث کی روشنی میں، رمضان کا تحفہ، محرم میں کیا جائز کیا ناجائز، شادی بیاہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات، مزارات پر حاضری، خدا کو یاد کر پیارے، دین کی بنیاد آسانی پر، فروعی اختلاف کی شرعی حیثیت، مسائل میت اور الزامات کی تردید، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، ساتھ ہی مشہور زمانہ کتاب تطہیر الاعتقاد بھی آپ کی تصانیف میں شمار کی جاتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ مولانا تطہیر احمد صاحب کی قبلہ کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو لے کر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا؟ آپ ہمیں اس کتاب کا نام کمنٹ باکس میں لازمی طور پر بتائیں۔ مولانا تطہیر احمد مدظل العالی 38 سال سے ملک و بیرون ملک کے چھوٹے بڑے اجلاس میں واعظ و تقریر فرماتے رہے ہیں۔ آپ کی تقاریر زیادہ تر اعتقاد و اعمال کی اصلاح پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے عوام و خواص میں آپ کو مصلح قوم و ملت کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نذرانے کا مطالبہ نہ کرنا آپ کا طرۂ امتیاز ہے۔ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ کی شخصیت ان لوگوں کے گالوں پر تماچے کی صورت رکھتی ہے جو محفلوں میں نذرانے اور اے سی کمرے اور اے سی گاڑیوں کی فرمائش کرتے ہیں اور اس کا مطالبے کرتے ہیں۔ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ کبھی نذرانے کا مطالبہ قطعی نہیں کرتے۔ رضویات پر خدمات کا ذکر ہو اور مولانا تطہیر احمد صاحب کا نام نہ آئے، یقیناً وہ تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کچھ دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پر بہتان تراشیاں کی، جب کچھ بد مذہبوں نے کسب بیانی اور بہتان تراشی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پر الزام لگایا کہ صرف عشق رسول کی بات کرتے ہیں یا بزرگوں کے گن گاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا
یا سننا اس کو پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، جیسا کہ اہل حدیث کا ایک ملا احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب البریلویہ میں صفحہ نمبر 108 پر لکھتا ہے، جناب بریلوی نے اللہ تعالیٰ سے کبھی مدد نہ مانگی یا اللہ مدد فرما، نہیں بلکہ ہمیشہ یہ کہتے رہے یا غوث مدد فرما۔ اسی طرح ایک اور مولوی خالد یوں لکھتا ہے کہ بریلوی مولوی درود ابراہیمی سے بہت تنگ ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے، اور بریلی علماء درود شریف سے اللہ کے نام کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کتاب مطالعہ بریلویت جلد 2 صفحہ نمبر 423 پر یہ عبارت اس دیوبندی کی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ عبارتیں اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کے سامنے اس شاقان اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھی گئیں یا آئیں تو یقیناً دل تڑپ کر رہ گئے، اور ان بہتان تراشیوں اور الزام تراشیوں کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے علامہ تطہیر صاحب قبلہ کو توفیق بخشی، تو حضرت علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ نے ان کا رد فرماتے ہوئے ایک کتاب ذکر خدا اور امام احمد رضا تصنیف فرمائی، جس میں اعلیٰ حضرت کے تصنیفات، ملفوظات و معمولات سے ثابت کر کے ان بہتان تراشوں کو دندان شکل جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام تر تصانیف میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے کتب کے حوالے سے اور ان کا ذکر خیر بکثرت پایا جاتا ہے۔ آپ کے تقاریر اعلیٰ حضرت کے اشعار اور ان کے تذکرے جمیل سے کبھی خالی ہی نہیں ہوتی۔ ملک بھر میں ہزاروں افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلے عالیہ رضویہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے بھی فروغ رضویات میں آپ کا اہم کردار نظر آتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا تطہیر صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے احباب تک پہنچائیں، اور ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں، اور اگر ہم نے مولانا تطہیر صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہ کہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔